بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر کے بعد سورۃ الکوثر کی تلاوت ایک ایسا عمل ہے جو نہ صرف روحانی سکون کا باعث ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو اپنی زندگی میں جذب کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر انتہائی پرمعنی سورت ہے جو اپنے اندر بے شمار خزانے سمیٹے ہوئے ہے۔ اس سورت کا نزول اس وقت ہوا جب مکہ مکرمہ کے کچھ کفار نے نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد نرینہ نہ ہونے پر طعنہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حقانیت کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ اس موقع پر اللہ تعالی نے یہ سورت نازل فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے۔ کوثر ایک عظیم خیر و برکت کا نام ہے۔ اس کا مطلب جنت میں ایک نہر بھی ہے اور دنیا و آخرت میں بے پناہ خیر و فضل بھی۔ نماز فجر کے بعد سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنا گویا اپنے دن کا آغاز اللہ کے فضل و کرم کے ذکر سے کرنا ہے۔ فجر کا وقت فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ فجر اور عصر کے وقت فرشتے آپس میں بدلتے ہیں اور وہ فرشتے جو آپ کے پاس رات گزار کر جاتے ہیں اللہ کے حضور آپ کے اعمال کی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ جب بندہ فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو یہ اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں اور اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر کی تلاوت کے بے شمار فوائد احادیث اور بزرگان دین کے اقوال میں ملتے ہیں۔ محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جو شخص باقاعدگی سے سورۃ الکوثر پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، کاروبار میں نفع دیتا ہے اور اس کے گھر کو رحمت و سکون کا گہوارہ بنا دیتا ہے۔ یہ سورت اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اصل عزت و سرفرازی اللہ کے دین اور اس کے فضل میں ہے، نہ کہ دنیاوی مال و دولت یا اولاد میں۔ نماز فجر کے بعد جب انسان اس سورت کو پڑھتا ہے تو وہ دن بھر اللہ کی رحمت اور برکت کے حصار میں رہتا ہے۔ بزرگان دین نے اس کی عملی تجربات بھی بیان کیے ہیں کہ جو دکاندار یا تاجر روزانہ فجر کے بعد سورۃ الکوثر پڑھ کر اپنے کاروبار کا آغاز کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں ایسی برکت دیتا ہے کہ وہ دن بدن ترقی کرتا ہے، اس کے گاہک بڑھتے جاتے ہیں اور نفع میں اضافہ ہوتا ہے۔ گھر میں اس کی تلاوت سے محبت، الفت اور خیر و برکت پیدا ہوتی ہے۔ اگر کسی کا مکان یا دکان بگڑتی ہوئی حالت میں ہو یا کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو تو فجر کے بعد سورۃ الکوثر کو 11 مرتبہ پڑھنا اور دعا کرنا کہ اللہ کے حکم سے حالات کو بہتر بنا دیتا ہے۔ اولیاء کرام کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ صبح کے وقت قرآن پاک کی مختصر سورتوں کی کثرت سے تلاوت کرتے تاکہ دن بھر روحانی طاقت اور قلبی سکون قائم رہے۔ سورۃ الکوثر کا پہلا حصہ انا اعطیناک الکوثر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے محبوب کو دیا گیا ایک اعلان ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو بے پناہ خیر عطا کی ہے۔ یہ بات ایک مومن کے لیے بے پیغام ہے کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلے گا تو اللہ اس کو بھی اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ دوسرا حصہ فصلی لربک وانحر میں اللہ تعالیٰ نے شکر گزاری کا بہترین طریقہ بتایا کہ اپنے رب کے لیے نماز قائم کرو اور قربانی کرو، یعنی ہر خیر و برکت کا شکر عملی عبادت کے ذریعے ادا کیا جائے۔ تیسرا حصہ ان شانئک ھو الابتر میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جو دشمنی میں آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں گے وہ خود ہی کٹ جائیں گے اور نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس صورت کا یہ پیغام انسان کو یقین دلاتا ہے کہ اگر وہ اللہ کے ساتھ جڑ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ فجر کے بعد جب کوئی شخص اس صورت کو پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے عہد کرتا ہے کہ میرا دن تیری عبادت، شکر گزاری اور توکل پر مبنی ہوگا۔ اس عمل کو کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد قبلہ رخ بیٹھ جائیں، دل میں مکمل اخلاص پیدا کریں، 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں اور آخر میں دعا کریں کہ اے اللہ میرے کاروبار، گھر، دکان اور مکان میں برکت عطا فرما، میرے رزق کو وسیع کر، بیماریوں اور مصیبتوں کو دور کر اور میرے دل کو سکون عطا فرما۔ یہ عمل مستقل مزاجی سے کرنے سے اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے بتایا ہے
کہ اس عمل کے بعد ان کی فروخت میں اضافہ ہوا، قرض اتر گئے اور گھریلو جھگڑے ختم ہو گئے۔ فجر کے بعد سورۃ الکوثر کی تلاوت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دن کا آغاز نور قرآن سے ہوتا ہے۔ یہ روشنی نہ صرف انسان کے دل کو منور کرتی ہے بلکہ اس کے اعمال، ارادوں اور فیصلوں میں بھی برکت ڈالتی ہے۔ یہ سورت انسان کے اندر شکر گزاری اور عاجزی پیدا کرتی ہے جو کامیابی کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا۔ اس لیے جو شخص فجر کے بعد اس سورت کو پڑھ کر اپنے دن کا آغاز کرتا ہے گویا شکر گزاری کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ سورۃ الکوثر پڑھنے سے رزق میں برکت کے ساتھ ساتھ دشمنوں سے حفاظت بھی ہوتی ہے۔ جو لوگ حسد یا بغض رکھتے ہیں ان کے شر سے اللہ محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ عمل گھریلو سکون کے لیے بھی نہایت مؤثر ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات میں محبت بڑھتی ہے، بچوں کے دلوں میں والدین کی عزت پیدا ہوتی ہے اور گھر میں ایک روحانی خوشبو سی پھیل جاتی ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والے کا چہرہ بھی نورانی ہو جاتا ہے کیونکہ قرآن کی تلاوت دل و روح کو روشن کر دیتی ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کسی بھی عمل کا اثر نیت اور اخلاص پر ہوتا ہے۔ اگر انسان صرف دنیاوی فائدے کے لیے پڑھتا ہے تو اسے اتنا ہی ملے گا جتنا وہ چاہتا ہے، لیکن اگر وہ دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں عزت، رزق اور سکون دیتا ہے اور آخرت میں جنت کے کوثر سے سیراب کرتا ہے۔ اس لیے اس سورت کو پڑھتے وقت اپنی نیت کو خالص رکھیں۔ فجر کے بعد کا وقت قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ وہ گھڑیاں ہیں جب اللہ اپنے بندوں کی پکار سنتا ہے اور فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اس لیے سورۃ الکوثر کے بعد جب دعا کی جائے تو پوری یقین اور عاجزی سے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بندے کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں برکت ہو، گھر میں سکون ہو اور دشمنوں کی شر سے حفاظت ہو تو آج ہی سے فجر کے بعد سورۃ الکوثر پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اس عمل کو نہ صرف آپ خود کریں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں تاکہ سب اس کی برکت سے فیض یاب ہوں۔ یاد رکھیں کہ یہ قرآن کا کلام ہے، اس میں شفا، رحمت اور برکت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو اس کے نور سے منور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔